ایک شخص جس کی مٹھائی کی دکان تھی اس کو یہ عمل بتایا گیا، یہ عمل کرنے کے بعد وہ شخص ارب پتی بن گیا۔ آج وہی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی غریب، تنگ دست، فقیر بھی یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو ارب پتی بنا دیتا ہے۔ یہ عمل نہایت ہی قیمتی ہے۔ اس عمل کے ذریعے انسانوں کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے۔ جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی غیبی مدد فرمائے گا۔ وظیفہ کرنے کا، یہ عمل کرنے کا طریقہ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، کیونکہ جن لوگوں کو یہ عمل اس سے پہلے بتایا گیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ 100% بہتر نتائج اس عمل کے نکلے ہیں۔ اور آپ اس سے پہلے جس ویڈیو میں اس عمل کا ذکر کیا گیا اس کے کمنٹ بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تقریباً بہت سے لوگوں نے 100 میں سے 98% لوگوں نے یہی کہا ہے الحمدللہ اس عمل کے ذریعے ہمارے حالات، ہماری زندگیوں کے حالات بدلتے ہوئے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ہم نے اپنی نسلوں کو سنورتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے دوستو یہ عمل نہایت ہی قیمتی ہے۔ اس عمل کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا اور نہایت ہی قیمتی عمل آج آپ کو دے رہا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک گزارش کرتا چلوں، جمعۃ المبارک کے دن ہماری درود پاک کی ایک محفل ہوتی ہے۔ اس محفل کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو دعا کے اندر ضرور شامل کیا جائے گا۔ دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ دعائی مومن کا وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو دوستو وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے باوضو اس عمل کو کرنا ہوگا۔ یہ نہایت ہی قیمتی عمل دے رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کہیں سے بھی سکپ نہ کیجئے گا۔ اس طرح کے بار بار وظائف نہیں بتائے جاتے، یہ خفیہ کلمات آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ عمل کرتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اثرات جو زندگی پر غلط مرتب ہو چکے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو نصرت اور فتح ملتی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس عمل کو آپ نے عشاء کے بعد کرنا ہے۔ جو شخص تمام کوششوں کے باوجود اپنی زندگی سے ہار چکا ہے اور ہر دن گھاٹے میں جا رہا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس شخص کے لیے یہ عمل نہیں بلکہ ایک تحفہ ہے۔ کرتے ہی اس کی زندگی کے حالات بدلتے ہوئے اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ دوران وظیفہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کاروباری حالات اس قدر بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم آپ کے اوپر بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی رزق کو وظائف سے منسلک نہ کیجیے گا۔ وظائف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا رزق مقرر کیا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ وظائف صرف اور صرف اسباب کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی دعا کی قبولیت اور اللہ کی رحمت کے اصول کے لیے کوشش ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کسی کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں تو رب ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے ان عملیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور تمام چیزوں سے جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں انسان کی اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ وظائف ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگے، جتنا مانگے، رب اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کیجئے گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، اور یقین رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت وتر پڑھنے سے پہلے، یعنی کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں تو جو 3 وتر ہوتے ہیں وہ 3 وتر ادا کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے
اگر آپ اس کو بعد میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو قیمتی وقت میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی خواتین، کوئی مرد حضرات اس وقت میں اس عمل کو کریں گے، اس عمل کے دوران، اس وظیفے کے دوران کسی سے کسی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی، نہ ہی اپنی جگہ سے اس عمل کے ختم ہونے سے پہلے اٹھنا ہے۔ یہ 2-3 شرائط ہیں، ان پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کو امیر ہونے سے، آپ کو ارب پتی بننے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ مخصوص عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر خواتین اس وظیفے کو نہ کریں، جتنے دن پہلے کر لیا ہے اس کے بعد جتنے دن وقفہ ہے وہ دنوں کے اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بعد میں کر لیں۔ یہ ایک طرح کا آپ کا چلہ ہو جائے گا، اس چلے کے دوران ہی آپ کو ایسی ایسی غیبی مددیں ملیں گی، ایسے ایسے اچھے خواب آنا شروع ہوں گے کہ آپ کو ایسی فیلنگ ہوں گی کہ آپ دنیا کی امیر ترین شخص بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس عمل کے بعد آپ جہاں بھی اپنے گھر سے باہر بھی نکلیں گے، جدھر بھی جائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومیں گے۔ اس لیے دوستو اس عمل میں ناکامی کی ایک ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، یہ عمل ہمیشہ کے لیے آپ کو کامیابی دے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو دولت کے حوالے سے آپ کو کسی بھی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں بارہا بتا رہا ہوں، آپ نے جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد یا جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو ضرور پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے آپ نے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی، اور جب تک یہ عمل مکمل نہ کر لیں، اس کی تعداد مکمل نہ کر لیں، آپ نے اپنی جگہ سے بھی نہیں اٹھنا۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں، یا وتر پڑھنے سے پہلے، یعنی کہ جب عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، یہ پڑھنے کے بعد آپ اس عمل کو مکمل کر لیں، اس کے بعد 3 وتر اور 2 نفل آخر میں پڑھ لیں۔ تو یہ ترتیب اس کی جو درست ہے اسی پر ہی عمل کیجئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے سب سے پہلے یہ وظیفے کے اول آخر 100 مرتبہ، شروع میں بھی 100 مرتبہ، آخر میں بھی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، اس میں آپ کمی پیشی نہیں کر سکتے۔ اگر کمی پیشی کریں گے تو پھر آپ ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، پھر مجھے نہ کہنا ہمارے حالات نہیں بدلے۔ جب آپ اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق پڑھیں گے، میں قسم تو نہیں کھاتا لیکن میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں مجھے کریں گے تو میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا ضرور کریں گے۔ تو اول آخر 100 مرتبہ آپ نے، یعنی کہ ایک تسبیح 100 دانوں والی درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے۔ 3 تسبیحاں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ سورۃ انبیاء کی یہ آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ یہاں تک آپ نے مکمل پڑھنا ہے، اور پڑھنے اس کی 3 تسبیحاں ہیں، 300 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں پھر 100 مرتبہ درود پاک۔ بس آپ کا عمل مکمل۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے گا، اور اس عمل کو آپ نے 41 دن آپ نے بلا ناغہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کے لیے بہاریں کیسے کھلتی ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔